صلوات مل کے بابا سے بلند کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے سارے۔ نہیں اتنا مجمع ہے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی قونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے سارے سارے۔ اللہ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور بابا درغام شاہ صاحب کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بابا سید نظام حسین شاہ صاحب بخصوص سرکار علامہ ناصر عباس سب دیگر علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے بابا سے بلند پڑھ دیجئے سارے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، آل محمد کا کریم خالق تمام حضرات کو مجلس جامع حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ واجب الاحترام عزت مآب جی وقار بابا درغام حسین شاہ صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بالخصوص زینت مجلس رونق مجلس اس وقت ممبر پہ مخدوم الملک باوصیت التجا حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ مولا ان کو بابا حسین شاہ صاحب کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزا ندیم صاحب میرے واجب الاحترام ممبر پہ ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، اور خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے سارے ہیں۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سے 30ویں پارے سے 93 نمبر کے سورہ سے، میرا بچہ ادھر آ ادھر صاحب جنی دیر میں تقریر کرنی تو اتھے باونا ہے، تو لائے کہ ممبر تے آ جانے وہ سارے تینوں ویندے رہنے۔ چاچا کھاویں نہ بس، نہیں توجہ میری جانب بات اتنا نہیں ہے کہ ادھر ادھر باتیں کر کے توجہ بار بار اپنی طرف کروا کے ضائع کیا جائے۔ میں نے 30ویں پارے سے میرے واجب الاحترام ذاکرین نظام تشریف فرمائے 93 نمبر کے سورے سے بالکل ابتدا میں سے قرآن مجید میں سے 2 قسمیں پڑھی ہیں جو اللہ نے قرآن میں کھائی۔ آپ چپ کر گئے ہیں، پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ قسمیں اللہ کھا رہا ہے، حیرت اس بات کی ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے بولنا آتا ہے بس وہ میرے ساتھ بولے گا۔ میں عالی بادشاہ کی ولایت کا ایک پیغام دے کے بابا التجا شاہ جی آپ سے دعا لے کے اپنے بھائی مرزا ندیم صاحب سے، چاچا ظہور سے اور سارے مومنین سے دعا لے کر بالخصوص میں بابا طاہر حسین گجر نورملان جتنے تشریف فرمائے، مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، کل 82 مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور ہر قسم کا تعلق کہیں نہ کہیں یا علی سے ہے یا زہرا سے ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جسے بولنا آتا ہے۔ نہیں جو بندے پریشان ہیں ان کے لیے 2 قسمیں 2 اور پڑھ دیتا ہوں۔ 30ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم، اس سے نکلنے والی ایک کرن کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے، اس چاند کی نہیں، اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ جانتے ہو قسم کب کھائی تھی؟ دن عید والا تھا، اللہ کے سوارے ہوئے نے خود کو پھر سنوارا، واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کے بعد کائنات کا سلطان نبی گھر سے باہر نکلا، جیسے ہی دہلیز سے باہر پیر رکھا اللہ کو محبوب کا چہرہ پیارا لگا، اس کا قصیدہ دے کے جبرائیل کو زمین پہ بھیج کے کہتے جا میرے محبوب کے چہرے کی قسمیں کھا کے اللہ کا قصیدہ پڑھ۔ جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، نورانی پروں کو محمد کے نورانی پیروں پہ رکھنے کے بعد کہتا ہے اللہ درود و سلام گھر کے بعد کہ رب الشمس والضحاها، مجھے سورج کی طرح تیرے چہرے کو چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ یہ کہہ کے ابھی جبریل 2 کو واپس گیا تھا،
मुस्तफा न चल पाया था, वही जिब्रील वापस आके कहता है, अल्लाह कहता वलकम रे इज़ा तलाहा, और मुझे उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है, मुस्तफा ने मुड़ के देखा तो हैदर करार आ रहा था। जिस बंदे को बात समझ में आई, अल्लाह इन हाथों का अभी भी आधे चुप है, नहीं अभी भी आधे चुप है, अल्लाह जाने किस मिजाज में। एक और कसम पढ़ता हूं, कसम ने बाबा इल्तिजा शाह जी हैरत ज़दा कर दिया बड़े बड़े मुफक्करों को। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने कसम खाई, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, जानते हो चौखट सितारे की कसम नहीं खाई, चौखट की कसम खा रहा है अल्लाह, जहां नाजिल होते हैं। और कब नाजिल हुआ था? चुप कर गए तो नहीं पता कोई। ए जांगे छियां दे मजमा है ना जी, मैंने पहले दसे मत मैं छियां वाला जोर लांदा रहा, अगू सुभान अल्लाह निकल आवे। तवज्जो है कि नहीं आप बता? कसम कब खाई थी सितारे की? चौखट की कसम कब खाई? जहां सितारा नाजिल हुआ था। आम चौखट नहीं है, चौखट ज़हरा है। कसम तब खाई जाती है जब बात का यकीन दिलाना हो। दुनिया में सबसे बड़ी कसम अल्लाह की है। बंदा बात का यकीन दिलाना चाहे तो अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह बात का यकीन दिलाना चाहे तो ज़हरा की चौखट की कसम खाता है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? आम चौखट नहीं, जहां सितारा नाजिल हुआ था और सितारा आया था पैगाम लेकर। जंगाले मुझे एक बंदा कहते मौलवी सी, तो उन्हें कहे सिया थोड़ा जिहा गल वधा देंदे। मैं कहा किवें? उन्हें कहा जी एक छोटा सारा जमीन दा खित्ता, ओदे च छोटा सारा घर सईदां दा, घर दा छोटा सारा दरवाजा ते ओदी छोटी दहलीज, इतना बड़ा सितारा इतनी सी दहलीज पे कैसे आ सकता है? मैंने कहा बात तेरी ठीक है, मौत का मंजर पड़ी हुई। उन्हें कहा जी सारी याद है। मैं कहा उसमें लिखा हुआ कब्र की पहली रात एक बिच्छू आएगा, तुम मशरिक में होगी और डंग मगरिब में होगा। कहता बिल्कुल लिखा हुआ। मैं कहा फिर गैरतमंद बन के जवाब दे, तेरी इतनी सी कब्र में इतना बड़ा बिच्छू कैसे? कहता जी हम नहीं, वो अल्लाह भेजेगा। तो मैंने कहा सितारा शीयों ने नाजिल किया था। जिस बंदे को बात समझ में आती है, बात तकलीफ सितारे से नहीं चौखट से है, जिसकी कसमें अल्लाह खा रहा। चौखट की कसम खाई है। और जानते हैं लोग के कब खाई थी? जब अली की जुल्फिकार का सदका खा के गनी बनने वाले। जंग वालों को पता नहीं जुमला समझ में आया कि नहीं आया। बंदे अली की जुल्फिकार का सदका खाने के बाद, खैबर की पहली लड़ाई है, जब अली घर आए थे तो मदीने में बड़ी चहल पहल थी और कायनात की मालिकन ने पूछा था, या अली क्या बात है, आज गलियों में खुशियां हैं, पहली जंग है कि मोहल्ले में खुशियां हैं? कायनात के अमीर ने पहलू से जुल्फिकार निकाल के रखते हुए कहा, आज इसका सदका जो खा रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? कहा या अली क्या हुआ, खुशी किस बात की? का हिस्सा मिला है सबको। मैनू भी इंज पढ़ना होंगे जिवें तुसीं सुन रहे हो, बड़ा झंग लई फिरदे, मुझे बड़ा मजमा सुनदा। जनाबे सईदा से कहा खुशी किस बात? कहा सबको हिस्सा मिला है। बंदा मैंने देखना जो बेदार बैठा। कहा कितना? कहा सबको दुगना हिस्सा मिला। या अली आपको? कहा सबको आधा आधा हिस्सा मिला, मुझे दुगना मिला। सरकार सबको आधा मिला है, आपको दुगना क्यों मिला है? अली देख के फरमाते तेरे बाबा की शरीयत कहती है कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले दुगना हुआ करता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप? रिश्ता कमियों के पास पैसा आ जाए ना, वो सबसे पहले जाके चौधरी के मत्थे कोठी बनाता है। कमियों के पास पैसा आ गया, बाइल्तिजा जी कमियों के पास पैसा आया, सीधे रसूल अल्लाह के दरवाजे पे, या रसूल अल्लाह हमारे पास बड़ा पैसा है। उन्होंने फरमाया मुझे नहीं पता भला कैसे आया। कहा नहीं, वो आप बेटी का रिश्ता बाप ने करना हो तो अच्छे घर देखता है। मेरे फरमाया फिर? कहा वो हमारे पास भी बड़े पैसे हैं, तो आपने रिश्ता करना ही होगा, तो जरा दाएं बाएं घरों में झांक लीजिए।
بس اتنا کہنا تھا، کمیوں کے منہ سے اتنے لفظ نکلے، کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول عربی کی فلک جبین پر جلال کے پسینے کے قطرے ستارے روز زہرا کی رمازی کرنے لگے۔ جلال میں آگے اس سے پہلے کہ کائنات کے رسول کے جلال سے کائنات کی تنابیں اکھڑ جاتی، نفس مطمئنہ کے خالق نے جبرائیل کو بھیج کے کہا جا میرے مصطفی پیغمبر کو اطمینان دلا، اس سے کہہ کہ نازل میں نے کی ہے، رشتے کی ذمہ داری بھی میری ہے، جا سارے علاقے میں اعلان کر دے کہ میں ستارہ نازل کروں گا، جس کی دہلیز پہ اتر آیا وہ بطول کا مقدر بنے گا۔ مجھے نہیں پتا جنگ کس مزاج میں بیٹھا ہے، ادھر رسول نے اعلان کیا، ادھر اللہ نے سارے نظام شمسی کو حاضر کر کے کہا کون ہے جو بطول کا کمی بن کے جائے۔ سب سے پہلے سورج آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے بھیج، کہا کیوں بھیجو، کہا میں سورج ہوں، میری وجہ سے روشنی ہوتی ہے، میں ڈوب جاتا ہوں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، میری وجہ سے زندگی چلتی ہے، میں ڈوب جاتا ہوں تو زندگی رک جاتی ہے۔ اللہ کی آواز سورج آگے سے ہٹ جا، تیرے مزاج میں شوخی ہے، وہ گھرانہ شوخی والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، چاند آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے اللہ اس سے نہیں تو مجھے بھیج، کہا تجھے کیوں بھیجوں، کہا یہ ڈوب جاتا ہے تو میری چاندنی روشنی کرتی ہے، اس کی وجہ سے دن کا تعین ہوتا ہے، میری وجہ سے مہینوں کا تعین ہوتا ہے، مجھے بھیج۔ اللہ کی آواز ہے چاند تو بھی آگے سے ہٹ جا، تیرے چہرے میں داغ ہے، وہ گھرانہ بے داغ ہے۔ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، اللہ کی آواز ہے زہرا جا زہرا کی شادی کا پیغام لے جا۔ زہرا کے مقدر کا پیغام لے کے چلا جھنگ والو۔ زہرا نے آسمان چھوڑا، زمین پہ بی بی زہرا نے تسبیح اٹھائی، 34 دفعہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھ تو کون جاگ رہے میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ستارہ زمین پہ نازل ہوا، ہر چھت پہ ٹامک تویاں مارتا ہوا، جلنے والوں کو جلاتا ہوا، علی کے دشمن کے دل پہ ایٹم گراتا ہوا، اس گھر کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوا جس گھر کی دہلیز کا مالک بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے بے نیاز ہو کر سر سجدے میں رکھ کے بے نیازی سے کہہ رہا سبحان ربی جلال و بحمدہ، سبحان ربی جلال و بحمدہ۔ کمبر کے علی کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک سے علم معرفت حاصل کرنے والے کمبر نے ستارے کو دیکھا کہ علی کی دہلیز کو چوم رہا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے علی کے پیروں کی تلیاں چوم کے کہتا ہے یا علی مبارک ہو، علی آپ مقدر بن کے بطول کا، یا علی مبارک ہو، بطول کا مقدر بن گیا ہے۔ زہرا نے آواز سنی کہ علی میرا مقدر بن گیا ہے، بس اتنا کہنا تھا، تسبیح کے دانوں کو جنبش دے کے کہتے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ چپ بیٹھنے والے بندے سے اس اجتماع میں فراز پوچھنا چاہتا ہے، زہرا کی زندگی میں علی آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تیری نماز میں آئے تو باطل کی ہو جاتی ہے۔ سارے بولو حیدری بمال اللہ البلال۔ آپ ایک گلشن شاہ